بیٹا نہیں کہہ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے بیویوں سے جب زہار کر لیا کرتے تھے اور غصے میں کہہ دیا کرتے تھے چل تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، جا آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو لوگ اس کی ماں کی طرح خدمت کرتے تھے اور شوہر اپنی بیوی کو پھر ماں مان لیا کرتا تھا اور ماں کی طرح دیکھ ریکھ کرتا تھا، اب اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہ میری وراثت میں سے بھی حصہ پائے گا۔ زید کو میں اپنا متبنہ بنا رہا ہوں، میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، آج کے بعد زید ابن محمد، زید اپنی ولدیت میں سنوف پہ اپنے آگے محمد کا نام لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے اور منع کر دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے بیویوں سے جب زہار کر لیا کرتے تھے اور غصے میں کہہ دیا کرتے تھے چل تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، جا آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو لوگ اس کی ماں کی طرح خدمت کرتے تھے اور شوہر اپنی بیوی کو پھر ماں مان لیا کرتا تھا اور ماں کی طرح دیکھ ریکھ کرتا تھا، اب اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری مائیں وہ نہیں ہیں جن کو تم نے اپنے منہ سے ماں کہہ دیا، تمہاری ماں وہ ہے جنہوں نے تم کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت زید نے، نبی کے غلام نے، جن کو نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آپسی اختلاف ہوا اور میاں بیوی میں محبت برقرار نہ رہ سکی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی، زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی۔ میرے بھائیوں غور کرو، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے جب زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دیا تو جانتے ہو اس زینب سے پھر کس نے نکاح کیا؟ اس زینب سے محمد رسول اللہ نے نکاح کر لیا تاکہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ ماننے لگے، کیونکہ بہو کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے۔ کوئی سسر اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے زید کی بیوی کے طلاق کے بعد نکاح کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ زید منہ بولا بیٹا تھا اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ نے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ مسئلوں کو سمجھو، اس لیے کسی کے منہ سے کہہ دینے سے تم میرے باپ ہو، تم میری اماں ہو، تم میری بہن ہو، یہ رشتے بہن اور اماں اور باپ میں بدل نہیں جائیں گے، معاف کیجیے۔ کوئی بات ہوتی ہے جب لڑکا لڑکی پکڑے جاتے کیا ارے میری بہن ہے، منہ بولی بہن ہے، فوراً جھٹ سے مسئلہ منہ بولی بہن ہے، تمہارے کہہ دینے سے بہن نہیں ہو جائے گی اور لڑکی کے کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں ہو جائے گا، شریعت اس کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا دروازے تک جاتے ہوئے اپنی بہن سے آئے میری بہن، قبر میں بھی جاؤں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میرا حساب و کتاب ہوگا، میں اپنے اعمال کے مطابق جو ایک بھی نیکی نہیں ہے میرے اعمال نامے میں، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اے میری بہن، جب مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور فرشتے مجھے جب جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو اے میری بہن، میرے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اتنا کہہ دینا، اے اللہ تیرا یہ بندہ میرے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا، میرا دیوانہ تھا، میرا عاشق تھا اور سارے راستے موجود تھے، میں اس کے پاس تنہائی میں ملنے کے لیے چلی بھی آئی، اور اے اللہ جب یہ میرے ساتھ رات گزارنے پہ تیار ہوا تو میں نے تیرا نام لے کر اس کو ڈرایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تیرا نام سنتے ہی یہ کانپ گیا، تھرا گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ پھر گناہ کے قریب نہیں گیا۔ اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے ڈر سے اس نے میری قربت حاصل نہیں کی، میرا جسم حاصل نہیں کیا، تیرے ڈر سے چھوڑ دیا۔ اے میرے پروردگار،
میں گواہی دیتی ہوں کہ اس نے تیرے ڈر سے تیرے خوف سے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا. اتنی گواہی دے دینا, شاید تیری گواہی سے میرے رب کو میری اوپر رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے. اب تو جا, کل قیامت کے دن اتنی گواہی ضرور دے دینا. اس کے بعد چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, کافی ہے 3 باتیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی طاقت کو لوگ کیسے پہچانتے تھے. اللہ کا نام سنتے تھے تو لرز جاتے تھے, اللہ کا نام سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے. آج اللہ کا نام آتا ہے, ہم کھیت جوت رہے, کھیت نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا نام آتا ہے, اللہ اکبر, ہم دکان پر بیٹھے دکان نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کا نام آتا ہے, ہم آفس میں بیٹھے ہیں, حساب کتاب کر رہے ہیں, آفس نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا نام آتا, ہم بینک میں لکھا پڑھی کر رہے ہیں, بینک نہیں چھوڑ سکتے اور مسجد میں نہیں آ سکتے. اور بعد میں کہو کہ مولانا صاحب ہم ایسی جگہ سروس کرتے ہیں جہاں میرا مالک مجھے اجازت نہیں دیتا, گھر پہ آنے کے بعد ہی ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں, ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے, عصر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بینک میں ہماری ڈیوٹی ہے. ہم ظہر اور عصر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فلاں فلاں مالک کے یہاں باس ہمیں چھوٹ نہیں دیتا ہے, اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس کا سیدھا سا اور صاف ستھرا جواب سننا چاہتے ہو اس مسئلے کا, تو اس کا سیدھا سادہ اور صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ ہر وہ نوکری, چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو, اور ہر وہ کمپنی چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو, جس میں آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے, جس کی پابندی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, تو ایسی نوکری حرام, ایسا بزنس حرام, ایسی سروس حرام, ایسی کمپنی حرام ہے آپ کے لیے جو آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں مولانا, نوکری چھوڑ دیں؟ بالکل چھوڑو. کیا سڑک پہ آ جائیں؟ نہیں, آپ اللہ کے ڈر سے نوکری چھوڑ رہے ہیں. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا. قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا, اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں, یاد رکھیے, کل سے یہ مسئلہ مت پوچھنا کہ مولانا صاحب بینک میں میں مینیجر ہوں, اگر نماز پڑھنے جاؤں تو بینک کا مینیجر ہمیں نکال دے گا, اس لیے ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے, عصر نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا کریں؟ مولانا جرجیز کا جواب یہ ہے کہ ایسی بینک کی نوکری حرام ہے تیرے لیے. جو کاروبار, جو بزنس, جو سروس آپ کو نماز نہ پڑھنے دے اور نماز کے وقت آپ کو روک لے, ایسی سروس, ایسا بزنس, ایسا کاروبار, ایسی دکان حرام ہے اس پر بیٹھنا. آپ اپنی دکان پر بیٹھے, کسٹمر آ گئے 15-20 کسٹمر, اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً بند کریے آپ. اب آپ سوچتے ہیں نہیں چلو پہلے ان کو نپٹا دوں, جلدی جلدی سامان دینے لگے. 15 آدمیوں کو سامان دینے میں, 10 آدمی کو سامان دینے میں اب دیر ہو گئی, اب مسجد میں گئی, جماعت نکل گئی. میرے بھائیوں, یہ کمائی بھی آپ کے لیے حرام ہے. بند کیجیے آپ دکان, آپ اصول بنائیے نا, اتنے بجے یہ دکان بند ہوگی, اتنے بجے کھلے گی, اذان کی آواز سنتے ہی فوراً دکان میں تالا لگنا چاہیے. نہیں صاحب تالا نہیں لگے گا, اپنے جوان بیٹے کو بٹھا دیا, حاجی صاحب تو چلے گئے نماز پڑھنے, بیٹے کو بٹھا لیا, بیٹا بیٹا نماز پڑھ کے آ رہے. کیوں, تیرے بیٹے پہ نماز فرض نہیں تھی کیا؟ تو جا رہا ہے بیٹے کو کیوں دکان پہ بٹھا رہا ہے؟ تو اس لیے جا رہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کرایا کمینہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن بیٹے کو تو نے بٹھا دیا ہے دکان پر, جبکہ حکم یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا کوئی بات نہیں, لیکن نماز کا حکم دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. فَضْرِبُوهُمْ, مارو اپنے بچوں کو, مارو اور مار مار کر لے جاؤ. جب 10 سال کے بعد بچے کو مار مار کر نماز پڑھنے کے لیے لے جانا ہے اور تو 15 سال کے 20 سال کے لڑکے کو دکان پہ بٹھا کے کہہ رہا بیٹا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تب تک تم بیٹھو. مولانا آپ نے تو اتنا مشکل کر دیا ہے. مشکل نہیں ہے, ڈر نکل گیا ہے, خوف نکل گیا ہے اللہ کا.
ڈرنے لگے تو اللہ تعالی ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنایا آپ نے؟ سعودیہ کے مفتی اعظم انتقال کر گئے. کسی عورت نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں اس کے ساتھ رہوں؟ بہت سی ماں بہنیں بھی سن لیں، تمہارے مرد کیسے ہیں سن لو، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کل کیا ہوگا میرے سے. جواب آیا، شیخ ابن باز نے جواب دیا، تمہارے شوہر نماز نہیں پڑھتے تو پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو نماز کی دعوت دو، ہر طریقے سے ان کو نماز کی طرف بلاتی رہو. اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا، امام صاحب دعوت دیتے دیتے میں تھک گئی لیکن وہ نماز کے قریب نہیں آتا، ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ میرا رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز فتویٰ دیتے ہیں، میری بہن اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو، نماز کی دعوت دیتے دیتے تھک گئی پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو بے نمازی شوہر کے ساتھ نمازی عورت کو، مومنہ عورت کو رہنا جائز نہیں. اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا، امام محترم میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ مجھے طلاق ہی نہیں دیتا. اب بتائیے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتا، اب میں کیا کروں؟ میں ایسی کنڈیشن میں پھنس گئی ہوں. ادھر سے جواب آتا ہے، میری بہن طلاق کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ بے نمازی مومن ہی نہیں، اور جب مومن نہیں تو نکاح ہی نہیں، یہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ گیا، یہ نکاح آٹومیٹک فسخ ہو گیا. میری بہن تم ایک عدت گزارو، یعنی ایک پیریڈ گزارو، ایک مہینے کا انتظار کرو. جب تم اپنے پیریڈ سے، اپنے منتھلی کورس سے، جو عورتوں کو مہینے میں پیریڈ آتا ہے، تم ایک پیریڈ سے جب پاک ہو جاؤ، نہا لو دھل لو تو تم دوسرا نکاح کسی نیک اور دیندار مرد سے کر سکتی ہو. یہ نکاح اپنے آپ ٹوٹ گیا، وہ طلاق دے یا نہ دے یہ نکاح فسخ ہو چکا ہے کیونکہ تمہارا شوہر بے نمازی ہے اور کوئی مومنہ عورت بے نمازی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہیے صاحب اس فتوے پر اگر عمل کر لیا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے اسی مجلس میں جن کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، فسخ ہو چکے ہیں. اگر ان کی نمازی عورتیں ایک پیریڈ پورا کرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے. یہ چوچو کا مربع نہیں ہے اسلام کہ جو من میں آئے وہ کر لو، جو نہ آئے چھوڑ دو، جو پسند آئے وہ کریں گے، جو نہیں آئے گا نہیں کریں گے. میرے بھائیوں سوچو، اللہ کا نام آتا ہے کتنے لوگوں کے دل کانپتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل لرزتے ہیں. پیرس کی یونیورسٹی ہے، اس کی ایک برانچ ہے چھوٹی سی، 5 سال کی چھوٹی سی بچی اس پیرس کے اسکول میں پڑھنے جاتی ہے. اس یونیورسٹی کا ڈریس ہے ہاف اسکرٹ، اتنی فراق، کھلے ہوئے بال. وہ 5 سال کی بچی جو ابھی یو کے جی میں ہے، اب تو انگلش میڈیم میں طرح طرح کی پڑھائی ہوتی ہے نا، پہلے نرسری اور بالکل چھوٹا بچہ 2 سال کا تو پہلے پلے میں ڈالو. پیسہ کمانے کے بہت سے ذریعے بن چکے ہیں، پہلے پلے میں ڈالو، پلے کے بعد آپ کا بچہ نرسری میں آئے گا، پھر ایل کے جی میں آئے گا، پھر یو کے جی میں آئے گا، پھر فرسٹ میں آئے گا. تو نرسری میں وہ پڑھتی تھی
تھی, نرسری کی تھی, مطلب پرائمری سیکشن میں تھی وہ بچی, 5 سال کی, ابھی وہ فرسٹ میں. لیکن اس کی ماں اس کو پوری شلوار پہناتی تھی, پوری قمیض پہناتی تھی, اور چہرے پر بال کو ڈھانپ دیتی تھی, پورا اسکارف پہناتی تھی, اور یہاں کانٹا لگا دیتی تھی. جب وہ اس ڈریس میں اسکول جاتی تھی تو اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس جو عیسائی تھی, کرسچن, غصہ ہوتی ہے, یہ کیا ڈریس پہن کے آ گئی, یہ کرسچن اسکول ہے اور یہاں اسکول